اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن طارق یعنی حاضر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم اموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی قبیح برائی پائی جاتی تھی، مردوں سے جنسی تسکین۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اور اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے اور اپنی مجلس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بدفعلی میں دونوں کی رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واضح نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کو خوف دلایا، لیکن انہوں نے واضح نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بس ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی
تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کریں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ بس اس بستی میں موجود جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے، بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غمزدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میتا کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا،
اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔